الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، بہت کم آپ لوگوں کے درمیان سال بھر میں خطاب کا شرف حاصل ہوتا ہے، مگر آپ سے برسوں کا ایک ناطہ ہے اور برسوں سے آپ مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت آج کے دن کی، آج کی شب کی یہ مجلس حالانکہ دن گزرنے کے بعد ہے، لیکن ہمارے یہاں تو نیتیں دیکھی جاتی ہیں، حوالے دیکھے جاتے ہیں، نسبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ دن کے بدلنے کے بعد بھی دن کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، دن کی تعظیم ختم نہیں ہوتی، دن کا اکرام ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ اس پروگرام میں، اس مجلس میں آج اس امام کو یاد کرنے بیٹھے ہیں جس نے ایک سفر کیا، اور وہ سفر مدینے سے کربلا کا سفر۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ آدم کا اپنی منزل سے زمین تک کا سفر ہو، یا نوح کی کشتی کا پوری دنیا کا سفر، یا موسیٰ کا نیل سے پار ہونے کا سفر، یا ابراہیم کا آگ میں جانے کا سفر، خدا کی قسم یہ سارے سفر کوئی حیثیت نہ رکھتے اگر حسین یہ سفر نہ کرتے۔ کمال کا سفر ہے حسین، کمال کا سفر۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رونے کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ میں یہیں سے مسائل پڑھ سکتا ہوں 10-12 منٹ 15 منٹ اور مجلس ہو جائے، مگر چونکہ اصولی طور پر ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ 10-15-20 منٹ کسی موضوع پہ تقریر ہوتی ہے اور پھر مسائل بیان کیا جاتا ہے، تو اس اصول سے مجبور ہو کہ میں ایک موضوع پہ، ورنہ میری بھی خواہش ہے کہ میں مسائل بھی پڑھوں، چونکہ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ دیکھیے، کسی آدمی کا ختم ہو جانا الگ ہے اور اسے ختم ہونے کی خبر پہلے مل جانا الگ ہے۔ کسی آدمی کا اس بستر پہ چلا جانا جس پہ وہ ختم ہو جاتا ہے الگ ہے، اور کسی کا یہ معلوم ہونا کہ اس بستر پہ جانا مطلب میرا واپس آنا پاسبل نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ خدا کی قسم بڑی دردناک تاریخ، مگر اس تاریخ کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک پہچان ہے۔ اگر یہ درخت ہے تو اس کے کچھ پھل ہیں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سب باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ تو آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے مدینہ، غدیر اور کربلا۔ یہ ایک ٹرائنگل ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجلس اسی جملے سے شروع کروں گا، مدینہ، غدیر اور کربلا۔ ٹھیک ہے، وحدت، رسالت اور ولایت ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اسے آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو 28 رجب کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، ایک شہر ہے مدینہ، ایک جگہ ہے غدیر میں، وہ میدان جسے ہم خم کا میدان، کجاوے کا منبر
اور ساری روایت کے الفاظوں کے ساتھ بچے بچے کو یاد ہے، بتانے کی سنانے کی ضرورت۔ پھر ایک میدان ہے جس کا نام بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ کسی جگہ کے لیے متواتر یہ روایت نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے حسین نے مسلسل پوچھا اسے کیا کہا جاتا ہے، اسے کیا پکارا جاتا ہے۔ مطلب حسین نے روایت کے پہلے حصے میں پلیس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو بہت ویلو دی ہے۔ یوں ہی نہیں ٹھہر گئے اور یوں ہی نہیں پتا چلا کہ اسے تو کربلا کہا جاتا ہے، نہیں، معلوم تھا کہ جس جگہ میں ٹھہروں گا وہ اتنی ہی مخصوص ہوگی جیسے محمد کی معراج۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں، جیسے مصطفیٰ کی معراج میں طے ہے کہ وہ جو ثم دنا فتدلی قاب قوسین کی جگہ ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ کاش میرا مجمع مجھے سمجھے، وہ جو جگہ ہے وہ بس وہی ہے اور کوئی جگہ اس جیسی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ تعین ہے جیسے قدرت نے کچھ جگہ حسین کے لیے چنی ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ جگہ کیا ہے، میں نہیں جانتا وہ جگہ کتنی مقدس ہے، پر میں تمہیں علی کے بلند ہونے والی جگہ اور حسین کے نوک نیزہ پہ بلند ہونے والی جگہ، میں تمہیں علی کے بلند ہونے والی جگہ اور حسین کے نوک نیزہ میں بلند ہونے والی جگہ کا رشتہ بتاتا ہوں۔ کربلا میں وہ رو ہی نہیں سکتا جو غدیر میں مسکراتا نہ ہو۔ آپ کو میں ہسٹری بتا رہا ہوں، عقیدہ سمجھنا ہے کسی کا، عقیدہ سمجھنا ہے تو عقیدہ سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص رونا چاہ رہا ہے محرم میں کربلا کے لیے، سید الشہداء کے لیے، وہ نہیں رو سکتا جب تک اس کا دل غدیر کے میدان سے گزر کے مسکرایا نہ ہو۔ اسے ویسا ورثہ بدل بھی سکتے ہیں، جو روئے گا وہی مسکرائے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ جو مسکرائے گا وہی روئے گا۔ اور اگر کوئی رو نہیں رہا، جملے بدلوں، اگر کوئی کربلا سمجھ نہیں رہا ہے تو یہ طے ہے کہ وہ غدیر نہیں سمجھ رہا، اور اگر کوئی غدیر نہیں سمجھ رہا تو یہ طے ہے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا۔ درود پڑھیں محمد میں نے کربلا کی استثنائیت اور اکثریت کے لیے تمثیل بے معراج نبی دی، کیونکہ وہ بلندی اس کا بھی ایک درد ہے، اور وہ درد یہ ہے کہ اس بلندی سے نبی واپس آئے مگر یہاں سے جانے والا واپس نہیں آیا، اور یہاں سے جانے والا بلند ہو رہا ہے نو کے نیزہ پر اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو حضور سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ مدینے سے، مدینے سے غدیر، اور پھر غدیر سے کربلا۔ غدیر بھی تاریخ بشریت، تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کا ایک اہم جنکشن، ایک اہم بہت ہے۔ میں شاید یہ مثال دے چکا ہوں، مجلسوں میں دیتا ہوں۔ آپ تو بڑے شہر اور ہندوستان کے کیپٹل میں رہنے والے، آپ کو کوئی مثال دے کے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کوئی مہنگی چیز لیتے ہیں، جیسے آپ نے مرسڈیز کار لے لی، تو آپ سے جو سپلائی کرنے والا ایجنٹ ہے وہ کہے گا یہ تو پرائس ہے بنا انشورنس کے، اور یہ پرائس ہے انشورنس کے ساتھ۔ سو انشورنس لینے کی بھائی نئی گاڑی کو کیا ضرورت ہے؟
نئی گاڑی کو انشورنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. انشورنس کی ضرورت حادثے کو ہوتی ہے. اور حادثے کو سیکیور کرنے کے لیے امید پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیا پتا نہیں ہو تو انویسٹمنٹ خراب ہو جائے گا. تو رسک مینجمنٹ کہتا ہے کہ آپ سیکنڈ تھاٹ میں اپنے آپ کو سیو کر کے چلیں. گاڑی نہیں ہے مگر اگر حادثہ ہو گیا تو آپ کو کلیم مل جائے گا اگر آپ نے انشورنس لے لیا. نہیں لیا تو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کلیم کس سے کریں گے؟ کسی نے ذمہ داری تو لی نہیں ہے. کلیم تو ذمہ داری والوں سے کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سو آپ نے ایک گاڑی لی، اس کا ایک EMI آپ کے پاس آیا، آپ پریشان تھے. اچانک گاڑی جو ہے وہ کہیں ٹکرا گئی، بچہ لے کے گیا کہیں ٹکرا گئی. اب آپ نے انشورنس کلیم کیا. اگر انشورنس نہیں لیا ہوتا تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ مشکل تمام تو EMI جا رہی تھی اور اتنا بڑا خرچ کہاں سے اٹھاتے. تو آپ نے اس دن کو اپنے بہت پیار سے دیکھا جس میں آپ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہاں میں انشورنس کرا رہا. تو کرا لیا آپ نے انشورنس. اب یہ میں نے اتنے جملے اس لیے بولے تاکہ آپ کے ذہنوں کو تھوڑا آمادہ کر لوں اگلے جملے کے لیے. دیکھیں ہم سارے کے سارے انسان اپنی عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مشقتوں میں، محبتوں میں اتنے کلین اور پیور نہیں ہیں. یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں. اتنے کلین اور پیور نہیں ہیں کہ ہم دعویٰ کر سکیں کہ ہمارا سب کچھ بہت اچھا ہے. عبادتوں میں اگر کمیاں رہ گئیں اور محشر میں سوال ہو گیا کہ ان سب کی بھرپائی کون کرے گا، تو جس نے غدیر سے انشورنس لیا ہوگا. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان. جس نے غدیر سے انشورنس لیا ہوگا اسے یہاں بھی شرمندگی نہیں ہوگی اور وہاں بھی شرمندگی نہیں ہوگی. درود پڑھیں محمد چھوٹے بھائی ڈاکٹر فیروز ربانی صاحب سے گزارش ہے آگے آ جائیں. ایک بار حضور کے درود پڑھے محمد. تو محسوس کیا آپ نے یہ جو انشور ہے غدیر سے، اس کی عبادتوں میں اگر کمیاں ہیں بھی تو یقین جانیے محشر میں کوئی کھڑا ہے ضامن بننے کے لیے. کوئی کھڑا ہے. میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا. پوری دنیا میں بس جملہ اگر محسوس کر سکو، پوری دنیا میں قبلہ، پوری دنیا میں سب کچھ سستا ہو جائے گا، سیکیورٹی سستی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی سیکیورٹی ہے اور سیکیورٹی کا بجٹ ملک میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. جس ملک نے 200 سال سے کوئی جنگ نہیں لڑی وہ بھی بجٹ نکالنا نہیں بھولتا. ہر سال نکالے گا، ہر سال. اور وہ سارے بجٹ نکالنے والوں سے پوچھو بھیا سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے، وہ یہی کہیں گے انسان کی جان. اچھا کس انسان کی جان بہت قیمتی ہے؟ پھر وہاں پہ نظریہ دوسرا ہے، جس کے ملک کا پیسہ بڑھا اس کے ملک کا آدمی بڑھا. ٹھیک ہے نا؟
بھائی ان کے یہاں مائیں بدلتی ہیں، ہمارے یہاں مائیں نہیں بدلتی. ہائے ہائے، آپ سمجھیں نا، ہمارے یہاں غریب ماں اور امیر ماں دو الگ نہیں، ہمارے یہاں ماں ہوتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں جان ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیصلہ. اچھا میں تھوڑا سا 2-3 چیزیں ذرا نزدیک سے آپ کو سمجھاؤں تو آپ محسوس انجوائے کریں گے آپ شیعت کے لا کو. ایک آدمی نے ایک آدمی کو پکڑا، ایک آدمی چھری لے کے آیا اور ایک آدمی نے اس کا مرڈر کر دیا. ناؤ جب یہ کورٹ میں کیس جاتا ہے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ ہے نا، محسوس کر پا پوری دنیا کی عدالت میں جب ایسے کیس ڈسکس ہوتے ہیں تو سزا الگ الگ ہوتی ہے، سزا الگ الگ ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ سزا کس کو دی جائے گی؟ جس نے مارا. آپ کے یہاں شیعت میں اور اسلام میں کیا قانون ہے؟ آپ کے یہاں قصاص کے معاملے میں تو وہ مارنے والا ہے، مگر اسے سب سے زیادہ سزا دی جائے گی جس نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. میں نے تمہاری پوری تھیولوجی 2 جملوں میں سمجھائی ہے. جب بھی تاریخ کا باب اٹھا کے کوئی تم سے یہ کہے یزید تو نہیں آیا تھا کربلا، تو اسے قانون بتا دینا. یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے مارا، یہ دیکھا جاتا ہے کس نے یہ پروگرام کیا، کس نے یہ شڑینتر رچا، کس نے یہ پروگرام کرایا، کس نے فنڈ خرچہ کیا. آج 2 ملکوں کی دوستی اور دشمنی میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتی کون کس کے بارڈر میں گھسا اور کس نے کہاں بم بلاسٹ کیا، یہ دیکھا جاتا کس نے کس کمرے میں بیٹھ کے یہ پلان کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ آپ نے دیکھا ہے نا. تو پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. اگر آپ کے ذہن میں باتیں موجود ہو تو پھر واپس آپ کو غدیر کی طرف لے کے آتا ہوں. خدا کی قسم وہ کربلا میں رو ہی نہیں سکتا. یا پھر جملے بدلو اوکھلا والو، وہ کالا کپڑا محرم میں پہن ہی نہیں سکتا جس نے غدیر میں لال کپڑا نہ پہنا ہو. شیعت کا سفر شروع ہوتا ہے مدینے سے، مگر شیعت کا سفر تکمیل پہ پہنچتا ہے کربلا. کربلا خدا کی قسم اس کی عبادتوں میں کمی ہو سکتی ہے، عزاداری میں کمی نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ لفظ عزاداری جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے. اس کا کوئی کمپریزن کسی عمل سے نہیں ہے ہی نہیں. اس کی ایلیجبلٹی الیکشن سے نہیں ہوتی، سلیکشن سے ہوتی. آپ کچھ عمل میں خود ذمہ دار ہیں، کچھ عمل میں آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ کو صبح اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اس ذمہ داری کے لیے امام وقت آ کے آپ کا کاندھا نہیں ہلائیں گے. اس ذمہ داری کے لیے اہل بیت آ کے آپ کو اٹھائیں گے نہیں. اس کو آپ کو خود ادا کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی واجبات ہے. اس کا وعدہ خود آپ نے اللہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے، عزاداری وہ ادھر ہی آ جائیں، ادھر ہی آ جائیں، یہیں آ جائیں، آ جائیں. ایک بار میں جو کہ درود پڑھے محمد. کچھ ہے مسئلہ؟ ہاں ٹھیک. عزیزان محترم، کچھ ذمہ داری آپ کو خود ادا کرنی ہے، مگر عزاداری خدا کی قسم
اتنی تائیدات ہوتی ہیں. فرش عزا کسی دن بچھا کے دیکھو، خاص اس دن جس دن کوئی تیاری نہ ہو، خاص اس دن جس دن جیب میں پیسے نہ ہو، خاص اس دن جس دن داہنے بائیں تمہیں کوئی پریپریشن دکھتی نہ ہو. وہاں مولویوں سے آپ پوچھ لیجیے جا کے، جس دن ہم مجلس بہت پریپیئر کر کے جاتے ہیں اس دن پڑھ نہیں پاتے ٹھیک سے، چونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پریپریشن سے پڑھیں گے. وہ پڑھواتے ہیں، پریپریشن نہیں چلتی. آپ حیدرآباد جا کے دیکھ لیجیے، لکھنؤ جا کے دیکھ لیجیے، کتنے علماء کتنے ذاکرین برسوں محنت کرتے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں پھر وہی پڑھتے ہیں وہی سنتے ہیں. لیکن اگر اہل بیت کی تائید ہو جائے تو ہم نے ایڈوکیٹ اور وکیلوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے علماء سے بہتر گفتگو کی ہے. بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں بھائی. یہ کیوں پاسبل ہوا؟ کیونکہ تائید تھی. جب تائید ہوتی ہے تو پھر کمال کے پاؤں نہیں پنکھ ہوتے ہیں. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے. تو محسوس کر پا رہے ہیں آپ یہ اہل بیت کے لیے جو خدمات آپ کو کرنے، اس کے لیے آپ کو چنا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو آرگنائز کیا جاتا ہے. چاہے وہ تبرک ہو، چاہے وہ پڑھنا ہو، چاہے وہ فرش عزا بچھانا ہو، چاہے آخری زائر کے چہرے کی زیارت کر کے گھر جانا ہو. آخری. تو میرے عزیزان، گفتگو میں ہم مدینے سے شروع ہوئے، غدیر آ گئے، غدیر سے شروع ہیں تو پھر کربلا جائیں گے. پر دونوں جگہ کچھ خاص باتیں ہیں اور خیال رکھیے ان خاص باتوں کا. غدیر ہمیں زندگی کا ایک پروسپیکٹ دیتا ہے، ایک رخ دیتا ہے، اور کربلا بھی ہمیں زندگی کا ایک پروسپیکٹ دیتا ہے، ایک رخ دیتا ہے. اگر میں بہت غور سے آپ کو نزدیک سے دکھاؤں تو میں آپ کو یہی دکھا پاؤں گا کہ جو غدیر کا دین ہے، جو غدیر کا دین ہے وہ آپ کو کربلا میں دکھے گا. مگر ایک شے ہے، پتہ نہیں آپ محسوس کر پائیں، ابھی بھی غدیر میں بھیڑ میں منافق چھپا ہوا ہے. خدا کی قسم اگر محسوس کر لو تو میں نے مجلس پڑھ لیا تمہارے در میں. ابھی اس بھیڑ میں جو یہ 1.25 لاکھ کی بھیڑ ہے نا، جن کے ہر نام کے پیچھے حاجی لگا ہوا ہے، نفاق چھپا ہوا ہے. اور اس نفاق کو میں نے تاریخ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ کئی اندھیری راتوں میں ادھر ادھر چھپ گیا اور پھر پتہ نہیں کہاں نکلا، نہیں نکلا. ہسٹری میں اس کا تذکرہ ہے بھی نہیں بھی ہے، ہٹا دیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مگر کربلا میں نفاق چھپ نہیں پایا. کربلا کی خصوصیت کیا؟ کربلا میں ایک دم پکچر کلیئر کر دی. اور کمال یہ ہے وہ پکچر حسین کے جانے کے پہلے کلیئر ہوئی ہے، حسین کے جانے کے بعد نہیں. کربلا میں آپ دیکھیے، یہ پیغمبر غدیر میں اعلان کر رہے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو بھائی سب نے تو زبان سے اوکے کیا ہوگا نا، تبھی تو پیغمبر کی بات آگے بڑھی ہوگی. بھائی پیغمبر نے ظاہری طور پر تو کسی سے نہیں کہا کہ بھائی تم آج خارج ہو گئے، تم آج خارج ہو گئے، تم آج خارج ہو گئے. سمجھ رہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر سب نے بخن بخن کہا، مبارک ہو مبارک ہو، زبانی طور پہ سب نے کہا، کیونکہ سب کو یہ ایک پولیٹیکل ایونٹ لگ رہا تھا. پتہ نہیں آپ مجھے محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہے نا؟ ہے نا؟ بھائی یہ تو ایمان کا ایونٹ تھا نا، یہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ تھوڑی تھا کہ وعدہ کر کے چلے جاتے ہو، پتہ نہیں آگے پورا ہوگا کہ نہیں پورا ہوگا. بھیڑ جمع ہوئی، زبان چلی، باتیں کہیں، اور پھر رات ختم، اور صبح پیپر کے جملے بھلے آپ کے وعدے کو دہرائیں مگر آپ کا عمل ویسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یہی اعلان کربلا میں بھی تھا. مگر کمال ہے، کیا مجمع ہے کربلا. ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی رکوع کرنے والے، ادھر بھی رکوع کرنے والے، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی عبادت جماعت سے، ادھر بھی عبادت جماعت سے. آپ دیکھ رہے ہیں نا
یہاں بھی لا الہ الا اللہ، وہاں بھی لا الہ الا اللہ، یہاں بھی محمد رسول اللہ، وہاں بھی محمد رسول اللہ، بس ایک ہی نعرہ ہے جو ایک طرف ہے دوسری طرف نہیں ہے۔ حیدری! محسوس کیا میرے عزیزوں، میرے جوانوں؟ وہ نعرہ کون سا تھا؟ غدیر کا نعرہ۔ سلامت رہو۔ ایک ہی نعرہ۔ یہ لگانے والے اور نعرہ لگا کے جواب دینے والے الگ ہو گئے، اور خاموشی سے چہرہ تکنے والے الگ ہو گئے۔ تو کربلا میں جو کمال ہے، سوئچ آف کرنے ہو جائے، پراپر کرنے ہو جائے، سوئچ آف کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ درود پڑھے محمد، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، آگے آ جائے، پیچھے پرابلم ہو، تھوڑا آگے آ جائے، یہ بھر چکا ہے، ذرا آگے۔ میں ان جوانوں سے کہوں گا ذرا آگے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے محسوس کیا کربلا نے سارا نعرہ لگانے والے اور سارے جواب دینے والے کو الگ کر دیا، اور ولایت والوں کو الگ کر دیا، دکھا دیا کہ ولایت کا نعرہ کون لگا رہا ہے، اور جو ولایت کا نعرہ لگا رہا تھا اسی نے جان دے کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ نا وہ پکچر پوری کلیئر ہے، صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کس کی طرف کھڑا ہے اور کون کس کے ساتھ تھا اور کون کس کے ساتھ ہے۔ تاریخ سمجھنا بہت ضروری۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ نہیں سمجھیں گے، اپنے پوروجوں کو نہیں سمجھیں گے، تاریخ کی جو بے ایمانیاں ہیں انہیں نہیں سمجھیں گے۔ آپ ایک یونیورسٹی کے قریب، ایک علمی مرکز کے قریب، اور میرے خیال سے اوکھلا میں ایک علمی اچھا ماحول، دیکھیے علم ہے، آپ فزکس پڑھ رہے ہوں، کیمسٹری پڑھ رہے ہوں، بایولوجی پڑھ رہے ہوں، ہسٹری پڑھ رہے ہوں، لینگویج پڑھ رہے ہوں، لٹریچر پڑھ رہے ہوں، ماڈرن ہسٹری پڑھ رہے ہوں، اسلامک ماڈرن ہسٹری پڑھ رہے ہوں، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، یہ بات یاد رکھیے، 1000 جاہل کے ذہن سے ایک پڑھے لکھے کا دماغ بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ کو انلائٹن کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ مجلس یہ ممبر اسٹوری ٹیلر کی جگہ نہیں ہے۔ وی آر ناٹ کریٹنگ اے اسٹوری، وی آر ناٹ دا ریسائٹر۔ ہم وہ ٹیلی پروم دیکھ کے نیوز بولنے والے لوگ تھوڑی ہیں کہ ہم نے کوئی ذہن میں بات آ گئی اور ہم نے بول دیا اور ہم کسی کے آدرشوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو دین نے بتایا ہے کہ جب گفتگو کرو تو کوشش کرو کہ جو بات کہو وہ سچ ہو، ایٹ لیسٹ تمہاری نالج کے انڈرسٹینڈنگ میں سچ ہونی چاہیے، جتنی تمہاری معلومات۔ جب خدا کی بات کرو تو بیلنس یاد رہے، نہ اس کی رحمانیت کا اتنا تذکرہ کر دو کہ قوم بھول جائے کہ خدا حساب لینے والا بھی ہے، اور نہ اتنا حساب کی بات کر دو کہ قوم بھول جائے کہ اس کا خدا رحم کھانے والا ہے۔ رحم کھانے والا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایک جملہ آپ سے کہا ربط مصائب پہ آنے کے پہلے، چونکہ ذمہ داریاں ہیں، جوان بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں میری عادت میں ایک موضوع کو کوشش کرتا ہوں کم سے کم وقت میں مکمل کروں۔ تو کربلا کا ایک درس ہے، غدیر کا ایک پیغام، ان دونوں کو ہم ملا لیتے ہیں تاکہ موضوع ایک جگہ آ کے ختم ہو جائے۔ سب سے پہلا، صحیح راستے پہ چلنا، صحیح راستے پہ چلنا۔
جو صحیح راستے پہ چلے گا اسے صحیح منزل ملے گی، جلدی ملے دیر سے ملے مگر ملے۔ اس کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری اور توکل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک صبر، دوسرا توکل، کہ ہاں میرا خدا ہے، صبر، میرا خدا میرے ساتھ رہے گا چونکہ مجھے صبر کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں کہاں نہیں رہتی؟ کچھ آئیڈیا آپ کو؟ آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں۔ یہ دو چیزیں پالیٹکس میں نہیں ہوتی، یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ پالیٹکس ان کے برعکس دو چیزیں سکھاتی ہے اور بڑے خوبصورت ناموں سے سکھاتی ہے۔ کبھی آیا میں کوئی جوانوں کا کوئی اگر کوئی ڈسکشنز ہوا تو اس میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا اور پیش کروں گا۔ ابھی تو بس اشارتاً، سیاست جب اپنے کیے ہوئے وعدوں کو ٹھیک ٹائم پہ پورا نہیں کر پاتی تو وہ چاہتی ہے کہ اس کی ساری بھیڑ مذہبی بن جائے۔ سیاست اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جب پورا نہیں کر سکتی، روڈ بنا دیں گے، نالا بنا دیں گے، جاب دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، کام دے دیں گے، حفاظت دے دیں گے، زندگی کو ایک دم گلشن جیسا بنا دیں گے، چاروں طرف خوشبو بھی کھیر دیں گے، نسل کو سدھار دیں گے، تعلیم کا، علاج کا، معاملات کا پورا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیں گے، ہمیں بس ووٹ دے دو، ہم یہ کام کر دیں گے۔ تو سیاست جب یہ کر لیتی ہے اور وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتی تو پھر کیا کرتی ہے؟ چاہتی ہے کہ اس کے سارے لوگ مذہبی بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب آپ کو دو چیز سکھاتی ہے، صبر سکھاتی ہے اور توکل سکھاتی ہے۔ یہاں اگر آپ مذہبی نہیں ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر آپ سوال کریں گے اور جواب چاہیں گے، سوال کریں گے اور جواب چاہیں گے۔ مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب کہتا ہے اگر اپنے وعدوں کو پورا نہ کر کے کوئی تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو خیال رکھ دوبارہ ظالم کے ساتھ نہیں جانا، اور زندگی میں آگے قدم بڑھانے کے لیے کیا کہتی ہے؟ پیشنس رکھو اور اس پہ بھروسہ رکھو۔ اب یہاں یہ مولوی جیسے مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے ایک تھوڑی دیر کے لیے کنارے پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا مذہب کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دنیا کے عاقل ترین لوگ مذہب کو نشہ مانتے۔ کیا مانتے؟ نشہ مانتے۔ مذہب کا انجیکشن ڈال دو، وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ سمجھیے گا بات کو، محسوس کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک الیکشن کے پہلے مذہبی نعرے شروع ہو جاتے۔ یہ کیوں؟ چونکہ دنیا کے عقلاء کو یہ معلوم ہے کہ جہاں مذہب کی بات کریں گے لوگ ایموشنل ہو جائیں گے، ایموشنل ہو جائیں گے تو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے نکل جائیں گے، مذہب کو بچانے کے لیے نکل جائیں گے تو انسانیت چھوٹ جائے گی، وعدوں کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، حکومت کی کمیوں پہ کوئی روشنی نہیں ڈالے گا، کوئی بحث کرنے نہیں آئے گا، اور مذہبی معاملات میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں سمجھایا نہیں جا سکتا، سدھارا نہیں جا سکتا، باتیں نہیں کی جا سکتی۔ محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں محسوس کر پا رہے ہیں؟ ایسی جگہ پر اگر کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے تو کون بن سکتا ہے؟ کہ مولا اگر ایسی جگہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو صرف ایک ہی ذات آئیڈیل ہے، علی ابن ابی طالب۔ صرف ایک ذات، چونکہ اپنے زمانے حکومت میں علی نے صرف عربوں پہ حکومت نہیں کی، صرف فارس پہ حکومت نہیں کی، روم پارٹ آف یورپین یونین ہے۔ محسوس کر پا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی علی ابن ابی طالب نے یورپ پہ بھی حکومت کی ایک نظریے سے اگر دیکھے کنیکٹ کر کے، اور عرب اور فارس پہ بھی حکومت کی۔
اپنے لباس کو دکھا کے میرا مولا کہتا ہے یہ سادہ لباس اس لیے کہ میرے زمانے حکومت اور حدود حکومت میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے اس سے کم تر لباس پہنا اور کیا اصول تھا مولا کا؟ آپ شہر میں کس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ مکان کے لیے. ایک آدمی اپنے بچے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا, میں نے تیرے سر پہ چھت دے دی. شہر میں چھت ہونا بڑی بات ہوتی, بتاؤ بڑی بات ہوتی ہے کہ نہیں, ہے نا؟ چھت دے دیا. دوسری بڑی چیز کیا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا کی 65% بیماری پانی سے آتی. علی نے اپنے زمانے حکومت میں پیور واٹر کی سپلائی رکھی. سمجھ رہے ہو؟ سر پہ چھت, پیور واٹر گھر کو اور کھیت کو. جب کھیت کو جائے گا تو اچھی فصل اگے گی, گھر کو جائے گا تو اچھی صحت بنے گی. محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ کس نے کیا؟ یہ گورننس کس کی تھی؟ علی ابن ابی طالب کی. علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانے میں اس حکومت کو پورے طور پر انجام دینے کے بعد کیا سبق دیا؟ کبھی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں نا, علامہ محمد حسین کا ایک جملہ بڑا, ساہیوال والے ان کا بڑا خوبصورت جملہ, بڑا بہترین جملہ. وہ کہتے ہیں کہ حسن حکومت نہیں سنبھال سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے نیک لوگ تھے یہ حکومت نہیں سنبھال سکتے تھے. کمال کی بات ہے نا, جو نبی کے کاندھے پہ بیٹھ کے نبوت کے ساتھ چل رہے ہوں وہ حکومت نہیں سنبھال سکتے. درود پڑھے محمد سو میرے عزیزو, بات ایک جگہ سے شروع ہوئی اور کہیں پہنچ گئی. میں پھر موضوع پہ آ کے اور بات ختم کر کے رفتے مسائل, کافی وقت ہو گیا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. مدینے سے چلے غدیر پہنچے, غدیر سے چلے کربلا پہنچے. آج کی اس گفتگو میں سیاست تک میں آپ کو لے کے اس لیے آیا تاکہ آپ بی اویئر رہیں, جاگتے رہیں, ذہنوں کو کھلا رکھیں کہ سیاست مذہب کے کچھ قانون کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے. یعنی آپ کے صابر ہونے کا اور آپ کے خدا پہ بھروسہ کرنے کا. ضرور کریں, صبر بھی کریں اور خدا پر توکل بھی, لیکن جہاں آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہوں قدم سے, قلم سے اور زبان سے, ان ذمہ داریوں کو نہ بھولیں. اپنی ذمہ داری دوسرے کے کندھے میں نہ ڈال دیں کہ میں تو صبر کروں گا, جو بولے گا بولے گا, میں تو صبر کروں گا. ہاں, جس دن یہ فیصلہ بند ہو جائے گا کہ میں ہی بولوں گا, جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میں ہی قلم اٹھاؤں گا, جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میں ہی قدم اٹھاؤں گا, کربلا کی زمین تیار ہو جائے گی. اور کربلا کی زمین تیار ہوتی ہے وقت کے یزید کو مارنے کے لیے اور وقت کے حسین کو طاقت دینے کے لیے. درود پڑھے محمد ان دنیا کے عاقلوں کو نہیں پتا کہ ہمارا مذہب انستھیزیا کا انجیکشن نہیں ہے, ہمارا مذہب شعور کی بیداری کا انجیکشن ہے. ہمارا مذہب احساس کے مارنے کا نہیں, احساس کے بڑھانے کا انجیکشن ہے. انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں اگر آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اور دین کا شعور پیدا ہو جائے تو اسی آنکھوں سے زیادہ دکھائی دیتا ہے. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ مطلب کیا ہے تو اپنی آنکھوں سے اگر اپنے بچے دکھائی دیں اور بندہ مذہبی ہو جائے تو اسے دوسرے کے یتیم بھی دکھائی دینے لگتے ہیں. اگر اسے اپنا گھر دکھائی دیتا ہے اور مذہب کے انجیکشن اگر اسے پڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, یا ویکسینیشن اس نے مذہب کا کرایا ہوا ہے تو پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ صرف اپنا ہی دال گوشت نہیں بلکہ دوسرے کے بھی رزق کا, دوسرے کے بھی کھانے کا, دوسرے کی بھی بھوک کا سوچتا ہے. یہیں 5 منٹ اور 4 منٹ میں آپ سے اور لینا چاہوں گا.
یہی کلیئر ہونا ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کون سی ہے اور اہل بیت کی دنیا کون سی ہے. بس 2 فرق بیان کروں گا اور ربط مسائل. ہماری دنیا چہ جائے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, چہ جائے کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں, یہ آج کی مجلس بھی محبت کا ہی ایک نمونہ ہے, اس کے باوجود بھی ہماری دنیا اور اہل بیت کی دنیا میں بہت فرق ہے. ہماری دنیا سیاستوں سے بھی چلتی ہے, ان کی دنیا صرف محبت سے چلتی ہے. ہماری دنیا میں جبر ہے, ان کی دنیا میں صرف رحم ہے. ہماری دنیا میں دے کے گنا جاتا ہے, ان کی دنیا میں بنا گنے دیا جاتا ہے. ہماری دنیا میں دکھا کے نیکی کرتے ہیں, ان کی دنیا میں راتوں کو چہرہ چھپا کے نیکی کرتے ہیں. ہماری دنیا میں سماج سے ڈرا جاتا ہے, یہ بھول جایا جاتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ان کی دنیا میں سماج کا ڈر نہیں ہے, ان کی دنیا میں یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ان چیزوں کو اگر آپ محسوس کر لیں, خاص کر میرے جوان محسوس کر لیں, کیا ہوتا ہے گورنمنٹ جب کوئی پروجیکٹ کرتی ہے تو اس کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے, پیسہ لگا دیتی ہے اناؤنسمنٹ کرنے. آپ جائیے بس اڈے پہ پورا بورڈ لگا ہوا ہوگا, کون سا چیف منسٹر, کون سا ٹرانسپورٹ منسٹر, کون سا سی ایم, کون سا پی ایم کیا کر رہا ہے, وہ پورا بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کام بعد میں ہوتا ہے, اعلان پہلے ہوتا ہے. یہ ہماری دنیا ہے جس میں کام بعد میں اور اعلان پہلے. مگر اہل بیت کی دنیا میں اگر کچھ کام کرو تو دائنے ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ اہل بیت کی دنیا. ہماری دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں, جب اپنی بارے میں سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فلاں حاجی, ہم فلاں زائر, ہم نے اتنے مدرسے بنائے, ہم نے اتنے طلاب کو پڑھایا یا اتنے پڑھانے والوں کو پیسہ دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں, اور جب دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں, ارے وہ اس نے تو یہ کیا فلاں, ارے وہ اس نے تو یہ کیا تھا, اس کے بھائی نے تو یہ کیا تھا, اس کے چچا نے تو یہ کیا تھا, اس کے ماموں نے تو یہ کیا تھا, اس کے خالو اور پھوپھا نے تو یہ کیا تھا. اپنے بارے میں نیکیوں کا تصور ہوتا ہے, دوسرے کے بارے میں ہمارا ترازو ہی بدل جاتا ہے. ہم اس کی برائی دیکھتے ہیں, اس کی نیکی نہیں دیکھتے. یہ ہماری دنیا ہے. وہ اہل بیت کی دنیا میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں جب اپنے بارے میں سوچو تو برائی ذہن میں رکھو, کیونکہ تمہاری نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں قبول ہوئی یہ تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو قبولیت کی کیو میں کھڑی ہیں, پتہ نہیں قبول ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی. لیکن جب دوسرے کے بارے میں سوچو تو اس کی نیکیوں کے بارے میں سوچو, اس کی برائیوں کے بارے میں نہ سوچو. ہمارے ہاں کیا سسٹم ہے, ایک آدمی اگر کسی کی شادی میں 40,000 روپے دیتا ہے تو اس بیچارے کے جانے کے فوراً بعد 10 جگہ فون کر کے بتایا تھا فلاں آئے تھے, میں نے بھائی نہیں آپ 40,000 روپے دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے محشر میں خود کو ذلیل کرنے کا راستہ نکال رہے ہیں, اور پیسے دے کے خود کو ذلیل کرنے کا راستہ. پیسہ دینا بہت بڑی عبادت ہے, کسی کی مدد کرنا بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس کی عزت دوسری جگہ برباد کرنا, دوسری جگہ اس کی ایگو کو ہٹ کرنا, اس کا جو بلند معیار ہے جو بھی سماج میں بنا ہوا, ہر آدمی عزتوں کے ساتھ جیتا ہے. کون ایسا ہے جس کو عزت اچھی نہیں لگتی, احترام اچھا نہیں لگتا؟ میں آپ کو بتاؤں عزیزوں, بہت ہی سیریس جملہ ہے, اس لیے میں امید رکھوں گا میرے جوان سمجھیں. تم جتنے دیر بیٹھ کے, یہ تو اوکھلا کا علاقہ ہے, ہوٹل تو بہت دیر تک کھلا رہتا ہوگا, ہے نا, اور کھانا بھی ایک لذیذ کا ہوگا. تو مسلمانوں کی گلیوں میں دماغ پہ روشنی نہیں ہوتی بلکہ بریانی کے برتن پہ روشنی ہوتی سمجھے, ہے نا. تو ان علاقوں سے بچیے جہاں کھانے پہ روشنی ہوتی ہے, ان علاقوں میں جائیے جہاں دماغ میں روشنی ہوتی ہے. میرے عزیزوں, ختم کر رہا ہوں, مگر یاد رکھیے وقت کو بچا لیجئے, وقت آپ کو بچا لے گا. وقت کو بچا لیجئے, دنیا کی قیمتی ترین چیز وقت ہے. تنہا اہل بیت ہیں, صرف تنہا اہل بیت ہیں کہ جن کا وقت کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں.
یہ جب چاہیں وقت کو روک لیں، جب چاہیں وقت کو آگے بڑھا دیں، جب چاہیں وقت کو پیچھے ہٹا دیں، جب چاہیں وقت کو ٹھہرا دیں۔ اس کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو وقت کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اہل بیت کی عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ آپ کا جو زمانے کا امام ہے، آپ کا جو وقت کا امام ہے، جو آپ کا امام وقت ہے، آپ کہتے ہیں نا امام وقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ وقت کا بھی امام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اہل بیت کو سمجھنا ہے، اسی جملے سمجھ لیجئے کہ کہیں بھی پہنچنے کے لیے گھنٹے چاہیے، سواری بدلیں گے گھنٹے کا منٹ ہو جائے گا، یہی تو ہوگا، یہی تو ہوگا۔ مگر صرف اہل بیت ہیں جہاں یہ گئے اور واپس آ گئے، وقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسے آپ تول کے بول بھی نہیں سکتے کہ رسول کتنی دیر میں گئے اور کب واپس آئے، بول بھی نہیں سکتے۔ تو ہم سب وقت کے انڈر میں رہنے والے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ نے اصول بنایا، صبح کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے۔ وقت کو نہ نکلنے دیں، وقت نکال دے گا۔ وقت نے اگر نکال دیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ سب پیسوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ خود میں تصور کیجئے کہ آج کا دن میں بنا پیسے کے جیوں گا۔ آپ کو کیا بتائیے، کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں، جو بہت پیسے ویسے کما لیتے ہیں، یہ جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اسٹریس ہٹا دیجئے۔ تو پیسے کا اسٹریس کسی کو سی او بناتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں، بھائی تم سمجھو۔ جتنے قرض لیے ہیں ایک وکیل کو بلاتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں، بولے بھائی جتنے بھی معاملات ہوں گے تم سمجھو، ہے نا۔ یہ انٹرنیشنل کارپوریٹ فیشن میں یا ڈسپلن میں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی سارا سر کا درد جو ہے وہ کسی آدمی کے حوالے کر دیتا ہے، سی او ہوا، سی ایف او ہو گیا، مینجمنٹ کو دیکھنے والا ہو گیا، اس کے لاء کو دیکھنے والا ہو گیا، اس کو تنخواہیں دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے اور دماغ سے ٹینشن ہٹاتا ہے۔ پھر بھی اس کے پاس ٹینشن ہٹانے کی دوا نہیں ہوتی، گولی کھاتا ہے نیند سونے کے لیے۔ تم تو فخر کرو کہ یا علی بولتے ہو تو ٹینشن تمہارا ختم ہوتا ہے، یا حسین بولتے ہو تو زمانے کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ دل بولا، دل بولا، اچھا ابھی انہوں نے نعرہ لگایا، اب ذرا آپ سوچ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹینشن ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا۔ ابھی دیکھیں یہاں کوئی دوسرا آدمی دوسرے مذہب کا ہوتا تو وہ آنکھیں بھی بند کرواتا آپ سے، ٹھنڈی سانس بھی، بڑے آرام سے آپ سے، پھر وہ مائک لے کے بھی کوئی آ جاتا آپ سے کہنے کے لیے بتائیے بھائی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ پر یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہنستے چہرے اپنا ہی حال نہیں ماؤں کا حال بتا دو۔ بس میرے عزیز، ویسے میں اتنی لمبی مجلس پڑھتا نہیں ہوں، آج زیادہ ہو گیا وقت، میں آپ سب سے معذرت۔ ہاں 40 ہو گئے؟ نہیں 40 تو میں پڑھتا ہوں، کتنی دیر پہلے بیٹھا؟ ہاں 40 ہی ہوگی، بس میرے عزیزان، ہم بہترین قوم ہیں، بس ہمیں تھوڑا سا محبت کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کی گائیڈڈ کمیونٹی ہیں۔ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رہبر کا نام پہلے یاد کرتا ہے، وہ خدا کی قسم ابا وہ بعد میں کہتا ہے، مولا وہ پہلے کہتا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی زندگی، آپ سب کو اس وقت آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں اس ماں کو جس کی پوری کائنات اجڑ گئی۔ آج آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں اس حسین کی بہن کو جس نے نہیں سوچا تھا کہ جب وہ واپس آئے گی
تو نہ بچے ہوں گے اور نہ بھائی ہوگا، نہ عباس ہوں گے، نہ علم اٹھانے والا ہوگا۔ آج آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ پس پردہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھائی کسی بہن کو لینے جاتا ہے تو بہن شروع سے تیاری کر لیتی ہے، اور بھائی کے آنے کے پہلے اپنی ذمہ داریوں کے سارے کام نپٹا لیتی ہے تاکہ اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب حسین آئے ہیں نا جناب زینب کو لینے کے، تصدیق بھائی جب آئے ہیں نا حسین، تو جناب عبداللہ سے پوچھتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں سید و سردار کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کہا آپ کو بابا کی بات یاد ہے؟ کہا جی میرے مولا یاد ہے۔ کہا آپ جب آئے تھے میری بہن سے خواستگاری کے لیے فیروز، تو یہ کہا تھا میرے بابا نے کہ میرا حسین جب زینب کو لینے آئے یا شہر چھوڑ کے جائے تو زینب کو ساتھ جانے دے۔ عبداللہ کہتے ہیں مولا یاد ہے، بس ایک ہی خواہش ہے۔ فرمایا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا مولا بس یہ چاہتا ہوں میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ مولا بس ایک ہی خواہش ہے میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے عباس چلو، علی اکبر چلو۔ باہر نکلے دیکھا سید سجاد موجود ہے، فرمانے لگے لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کے پاس آئے، آگے فرماتے ہیں پھوپھی اماں میرے ساتھ چلو، بابا نے بھیجا ہے، بس ایک سوال ہے جواب دے دو۔ میرے لال پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پھوپھی اماں یہ بتا جب بابا آئے کیوں نہیں گئیں اور میرے ساتھ کیسے چل رہی ہیں؟ کہا میرے لال اس سوال کا جواب 11 محرم کو دوں گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جب رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، جب رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے کوئی بے کس روتا ہے۔ دیکھو تمہیں پتا ہے رونے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گلی والا بھی روتا ہے، ایک پڑوس والا بھی روتا ہے۔ جب کہیں موت ہو جاتی ہے تو میت پہ رونے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے۔ حسین پر گلی والوں کی طرح نہ رویا کرو، حسین پر پڑوس والوں کی طرح نہ رویا، حسین پر گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ جب میت گھر میں آتی ہے کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا لال، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو، باہر سے گزرنے والا تمہاری رونے کی آواز سن کے سمجھ لے کہ ان کا کوئی مر گیا، جیسے اس گھر کا وارث دم توڑ گیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے زینب اپنے گھر آ گئی۔ ایک گفتگو ملتی ہے، علماء بتاتے ہیں حسین نے اپنی نانی سے گفتگو کر کے فرمایا میں جا رہا ہوں۔ لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی عراق جا رہا ہوں۔ بیٹا تو کسے لے کے جا رہا ہے؟ نانی سب کو لے کے جا رہا ہوں۔ فرمانے لگی عراق میں کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی وہ یاد ہے جب نانا نے آپ کو ایک شیشی دی تھی؟ میرے لال یاد ہے نانی، میں اسی مقام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر نزدیک گئے، فرمانے لگے نانی کیا آپ کربلا دیکھنا چاہیں گی؟ کہا میرے لال تو امام وقت ہے، تو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ حسین نے
زمین کربلا کو اشارہ کیا، بلند ہوئی، فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کے گریں گے۔ جزاکم اللہ۔ ایک مقام دکھا کے فرماتے ہیں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اصغر کی قبر بنا کر ابھی کھڑائی ہوں گا، ابھی کھڑائی ہوا ہوں گا کہ پیچھے سے کسی قاصد کی آواز آئے، نانی یہ وہ مقام ہے، بس دو جملے مصائب کے سن لو مجلس تمام ہے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ فرمایا میرے لال یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ علامہ رشید ترابی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مرحوم فرمایا کرتے تھے جب قاسم کے پاس حسین پہنچے ہیں لاشوں کے ٹکڑوں کے درمیان، سب سے پہلے امامہ اتارا، زمین پہ رکھا، گھٹنے ٹیکے، آسمان کی طرف گردن کے کہا واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو حاکم مدینہ نے بلایا، بولو حسین جا کے واپس آئے، بولو زینب نے دروازہ کھولا، اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھا، مجھے نہیں پتا زینب کی نگاہوں نے کیا دیکھا، کلثوم کے ہاتھ میں شمع تھی، اسے گل کر کے فرمایا ارادہ تیار ہے، اب باہر نکلنا ہے، جانے کا دن آ گیا، اب ٹھہرنا نہیں، مدینے سے باہر جانا ہے۔ صبح گئی، ایک عظیم عالم کو نقل کر رہا ہوں، شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ بیٹی ہے جو باپ سے کہہ رہی ہے بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، نہ لے جا بابا، کنیز بنا کے لے جا بابا، وضو کا پانی لاؤں گی بابا، مصلی بچھاؤں گی۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملے، اپنے نانا کی قبر پہ آئے، آواز دی نانا تیری قبر پہ روز آنے والا اب مدینہ چھوڑ کے عجب نہیں آواز آئی ہو، میرے لال جلدی سے ماں کی قبر پہ جا، ماں کی قبر پہ آئے، سلام کیا، آواز آئی میرے لال اکیلا آیا ہے یا عباس کو ساتھ لایا ہے؟ اما جب حاکم مدینہ نے بلایا ہے، زینب مجھے اکیلا نکلنے نہیں دیتی، عجب نہیں آواز آئی ہو میرے لال میرے حسین کا خیال رکھنا، شاید میرے غازی نے قبر اٹھا کے قبر کی مٹی اٹھا کے کہا ہو شہزادی جب تک ہاتھ سلامت ہیں تیرے حسین پہ آنچ نہیں آئے گی، جوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر کے ممبر سے اتر جاؤں گا، دعائیں کرتے رہنا اس قافلے کے واسطے سے جو چلا گیا، مگر اس قافلے کے وارث واپس نہیں آئے، سب سوار ہو گئے، قافلہ چل پڑا، رات ہو گئی۔ دوسرے دن علی اکبر اپنے بابا کے پاس آ کے کہتے بابا میں نے رات خواب دیکھا، میرے لال کیا خواب دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا تیرا بایاں بازو کٹ گیا، میرے لال تو نے ٹھیک دیکھا میرا عباس مارا جائے گا، بابا میں نے دیکھا تیرا دائنا بازو بھی کٹ گیا، اکبر کی کلائی تھام کے کھینچ کے فرماتے لال دھیرے بول تیری ماں سن رہی ہے، اکبر تو مارا جائے گا، بیٹا ہم سب شہید ہو جائیں گے، ہائے کربلا، ہائے کربلا کے شہیدان، ہائے صبر کرنے والے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔